رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ اللہ کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑھے تو لوگوں میں وہ کنجوس ترین شخص ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کا کتنا بڑا کرم ہوا کہ اس نے ہمیں جیتے جی ایک بار پھر ماہ رمضان سے سرفراز کیا۔ ماہ رمضان اپنی رحمتیں لٹاتا رہا، برکتوں سے نوازتا رہا، مغفرت کے پروانے تقسیم ہوتے رہے، جہنم سے آزادیاں ملتی رہیں۔ آج دیکھتے ہی دیکھتے 1428 سنہ ہجری کے رمضان المبارک کی 29ویں شب آ پہنچی، اور وہ بھی آدھے سے زیادہ غالباً گزر چکی۔ اعتکاف کی بہاریں ہیں، ہر طرف عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں سبزہ لہرا رہا ہے۔ اگر کل عید کا چاند نظر آ گیا تو یہاں 1000 بلب اگر روشن کر دیے جائیں تو شاید وہ رونق اور وہ نورانیت نہ ہوگی جو اس وقت ہے۔ عید آ رہی ہے۔ حقیقت میں عید کیا ہے؟ یہ ہمارے حضور سید الاولیاء شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فارسی رباعی سے ہم سمجھیں کہ عید کیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں، خلق گویت کے فردا روز عید است، خوشی در روح ہر مومن پدید است، درا روزے کے با ایما بمیرم، میرا در ملک خود آن روز عید است۔ یعنی لوگ کہہ رہے ہیں کل عید ہے کل عید ہے اور سب خوش ہیں، لیکن میں تو جس دن اس دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے گیا، میرے لیے تو وہی دن عید ہوگا۔ سبحان اللہ، کیا شان تقویٰ ہے! اتنی بڑی عظمتوں کے مالک اور اولیاء کرام رحمہم اللہ کے سردار، اور اس قدر تواضع و انکسار۔ اس میں ہمارے لیے بھی درس عبرت ہے کہ خبردار ایمان کے معاملے میں غفلت نہ برتنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری غفلت اور معصیت
کے سبب ایمان کی دولت تمہارے ہاتھ سے نکل جائے۔ رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا اگر رحمت تیری شامل ہے یا غوث۔ تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ عید صرف رنگ برنگے کپڑے پہننے کا نام نہیں، عید کے میلوں میں شرکت کرنے کا نام نہیں، عمدہ غذائیں کھانے کا نام نہیں۔ اصل عید تو ایمان سلامت لے جانے والا دن ہے میرے غوث پاک کے نزدیک۔ اور یہ جو عید الفطر تشریف لا رہی ہے، واقعی یہ بھی عید ہے، مگر یہ عید کس کے لیے ہے؟ کیا یہ روزہ خوروں کے لیے عید ہے؟ کیا یہ نماز کے چوروں کے لیے عید ہے؟ کیا یہ گناہوں میں رمضان المبارک کو گزارنے والوں کی عید ہے؟ یہ عید کس کی ہے؟ آئیے ہم امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکایت سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ عید کس کے لیے ہے۔ چنانچہ عید کے روز چند حضرات سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان عالی شان پر حاضر ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ دروازہ بند کر کے امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو قطار رو رہے ہیں، دروازہ بند ہے اور امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بلک بلک کر رونے کی آواز آ رہی ہے۔ لوگوں نے دروازہ کھلوا کر حیرت سے عرض کی، یا امیر المومنین، آج تو عید ہے جو کہ خوشی منانے کا دن ہے، خوشی کی جگہ یہ رونا کیسا؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے آنسو پوچھتے ہوئے فرمایا، ھذا یوم العید و ھذا یوم الوعید، یعنی اے لوگو، یہ عید کا دن بھی ہے اور وعید یعنی عذاب کی دھمکی کا بھی دن ہے۔ آج جس کے نماز و روزے مقبول ہو گئے، بلا شبہ اس کے لیے آج عید کا دن ہے، لیکن آج جس کے نماز روزے کو رد کر کے اس کے منہ پر مار دیا گیا ہو، اس کے لیے تو آج وعید ہی کا دن ہے۔ اور میں تو اس خوف سے رو رہا ہوں کہ انا لا ادری امن المقبولین ام من المطرودین، یعنی میں یہ نہیں جانتا کہ میں مقبول ہوا ہوں یا رد کر دیا گیا ہوں۔ عید کے دن عمر یہ رو رو کر بولے، نیکوں کی عید ہوتی ہے، اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیوں، ذرا سوچئے، خوب غور فرمائیے، وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو مالک جنت تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری ہی میں جنت کی عظیم بشارت عنایت فرما دی تھی، خوف خداوندی عز و جل کا آپ پر کس قدر غلبہ تھا،
کہ صرف یہ سوچ سوچ کر تھرا رہے تھے کہ نہ معلوم میری رمضان المبارک کی طاعتیں اور عبادتیں قبول ہوئیں یا نہیں۔ اللہ اکبر۔ عید الفطر کی خوشی منانا جن کا حقیقی حق تھا، ان کے خوف و خشیت کا تو یہ عالم ہو، اور ہم جیسے نکمے اور باتونی لوگوں کی یہ حالت ہے کہ نیکی کے نون کے نقطے تک تو پہنچ نہیں پاتے، مگر خوش فہمی کا حال یہ ہے کہ ہم جیسا گویا نیک اور پارسا تو شاید اب کوئی رہا ہی نہ ہو۔ اس رقت انگیز حکایت سے ان نادانوں کو خصوصاً درس عبرت حاصل کرنا چاہیے جو اپنی عبادات پر ناز کرتے ہوئے پھولے نہیں سماتے اور اپنے نیک اعمال مثلا نماز، روزہ، حج، مساجد کی خدمت، خلق خدا کی مدد اور سماجی فلاح و بہبود وغیرہ وغیرہ کاموں کا ہر جگہ اعلان کرتے پھرتے ڈھنڈورا پیٹتے نہیں تھکتے، بلکہ اپنے نیک کاموں کی معاذ اللہ عز و جل اخبارات اور رسائل میں تصاویر تک چھپانے سے گریز نہیں کرتے۔ ان کا ذہن کس طرح بنایا جائے، ان کو تعمیری و اخلاقی سوچ کس طرح فراہم کی جائے، انہیں کس طرح باور کروایا جائے کہ اس طرح بلا ضرورت اپنی نیکیوں کا اعلان کرنے میں حب جاہ کی آفت پوشیدہ ہے۔ ایسا کرنے سے بعض صورتوں میں نہ صرف اعمال برباد ہوتے ہیں بلکہ اس میں جہنم کی حقداری ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، عید الفطر کی آمد ہے، اور ابھی آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے روز اس خوف سے رو رہے تھے کہ میں نہیں جانتا کہ میری عبادتیں، رمضان کے روزے، نمازیں قبول ہوئے یا نہیں، کہ عید تو اس کے لیے ہے جس کی رمضان کی عبادتیں قبول ہو گئی ہوں، ہمارا کیا بنے گا؟ کیونکہ ہمارے پاس تو ایسی نمازیں نہیں ہیں جیسی فاروق اعظم نے پڑھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھتے تھے تو اس قدر خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے تھے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ بسا اوقات روتے ہوئے ہچکیاں بنتی اور پچھلی صفوں میں آواز سنی جاتی رونے کی، بلا اختیار اگر نماز میں اس طرح رونا آئے کہ آواز نکلے تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو ایسی نمازیں فاروق اعظم کی، اگر فاروق اعظم کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی تو پھر کس کی ہوں؟ بے شک ان کی نمازیں مقبول تھی، یقیناً قبول تھی، لیکن ان کی عاجزی کا عالم یہ کہ اپنی نمازوں کے بارے میں، روزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے تھے کہ نہ معلوم میں اللہ کی بارگاہ میں قبول کیا گیا ہوں یا مجھے رد کر دیا گیا ہے۔ تو ہم تو وہ ہیں کہ ہمیں تو نماز پڑھنا بھی نہیں آتی، نہ ظاہری آداب جانتے ہیں نہ باطنی آداب کی خبر، تو ہمیں تو زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے کہ ہرگز ہرگز اپنی عبادتوں پر ہم تکیہ نہ کریں، بھروسہ نہ کریں، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر نظر رکھتے ہوئے عید منائیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے وہ دھتکار دیے گئے ہوں، رد کر دیے گئے ہوں اپنی بے عملیوں کے باعث، اللہ تعالیٰ ہم سے کہیں ناراض نہ ہو گیا ہو۔ اس خوف و خشیت کے ساتھ ہمیں عید منانی چاہیے۔ ہرگز ہرگز ایسی غلطی نہ کیجیے گا کہ چاند نظر آتے ہی معتکفین کہیں اس طرح نہ بھاگ کھڑے ہوں کہ جیسے قید سے چھوٹے، بلکہ یہ بھی ذہن میں رہے کہ 29 رمضان کو تو بعض اوقات بچے بھی
شرارت میں شور مچا دیتے ہیں کہ چاند نظر آ گیا. اور اگر معتکف بچوں کی یا ویسے غلط فہمی کی وجہ سے چاند نظر آ گیا سمجھ کر مسجد سے باہر چلا گیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا اگر چاند نظر نہ آیا. تو اس لیے معتکف کو تو ویسے ہی محتاط رہنا ہے. اور یوں بھی اعتکاف کی حالت میں کہ 10 دن اللہ کے گھر میں عبادت میں گزارے. معتکفین کو تو مسجد کے در و دیوار سے ایسی انسیت ہو جانی چاہیے کہ ان کا دل ہی نہ کرے مسجد سے نکلنے کا. روتے روتے ہچکیاں بندھی ہوں اور عزیز اور رشتہ دار اگر لے جانا چاہیں تو بے شک گھسیٹ کر لے جائیں, لیکن سوز اور درد ایسا ہو کہ زبان سے نہ صحیح زبان حال سے یہ اظہار ہو, تم گھر کو نہ کھینچو نہیں جاتا نہیں جاتا, میں چھوڑ کے فیضان مدینہ نہیں جاتا. ایسا درد اللہ عطا کرے. راتوں رات مدنی قافلے میں سفر کیجئے. اگر مدنی قافلے کے جدول کے مطابق آپ کو اجازت ملتی ہے تو پھر رات ادھر ادھر جانے کے بجائے مسجد ہی میں گزاریے. کہ یہ رات جو ہے یہ بڑی اہم رات ہے. عید الفطر کی رات عیدی ملنے والی رات ہے. اور عیدی شاپنگ سینٹروں میں کیسے ملے گی؟ مردوں اور عورتوں کی مخلوط بازاروں میں کس طرح ملے گی؟ اللہ تعالی کی طرف سے عیدی ذہن نصیب مسجد میں حاصل کی جائے اس کے کرم سے. تو یہ رات نیک افراد کو انعام ملنے کی رات ہے, عیدی دیے جانے کی رات ہے. اور اس کی فضیلت کے کیا کہنے. چنانچہ نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان سردار دو جہان محبوب رحمان عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے, جس نے عیدین کی رات یعنی شب عید الفطر اور شب عید الاضحیٰ بقرعید کی رات طلب ثواب کے لیے قیام کیا, نے عبادت کے لیے یعنی رات کو عبادت کی قیام کیا. اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے. دل زندہ رہے گا جبکہ عید کی رات جو ہے وہ عبادت میں گزارے. اب یہ کہ اس میں مسجد میں گزارنا شرط نہیں ہے, عبادت میں گزارے یہ رات. اب اگر خیر کوئی عبادت میں نہیں گزار سکتا تو یہ بھی صورت ہے کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز باجماعت پڑھ لے. تو ان دونوں نمازوں کو جو باجماعت پڑھے یہ سارے سال کے لیے, تو وہ ایسا ہے گویا اس نے پوری رات عبادت میں گزاری. یہ سہولت الحمدللہ. یہ اس حدیث کی شرح میں نہیں کہہ رہا میں, یہ مطلقاً ہے یہ کہ جب جب عشاء اور فجر باجماعت نماز ادا کرنے کی سعادت مل جائے گی تو گویا پوری رات عبادت میں گزاری, یہ فضیلت حاصل ہوگی. حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, فرماتے ہیں جو 5 راتوں میں شب بیداری کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے.
ذی الحجہ شریف کی 8ویں 9ویں اور 10ویں رات، اس طرح 3 راتیں تو یہ ہوئی، اور چوتھی عید الفطر کی رات، اور 5ویں شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب براءت۔ تو یہ 5 راتیں بھی جو اللہ کی عبادت میں گزارے جاگ کر، تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو کاش ہمیں بھی یہ سعادت ملے۔ تو مسجد میں پڑے رہنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ عشاء کی جماعت مل جائے گی انشاءاللہ، فجر کی جماعت بھی ملے گی، تہجد کی سعادت بھی حاصل ہوگی۔ یہاں دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں تو میرے خیال میں سینکڑوں اسلامی بھائی رات گزارتے ہیں، بہت سارے ہوتے ہیں میں نے دیکھا، اور تہجد بھی ادا ہوتی ہے، فجر کی نماز اسی لیے 5:30 کا اعلان کیا ہے کہ 5:30 بجے یا عید کے دن فجر ہوگی، تاکہ یہ تہجد کے لیے اٹھیں تو تہجد پڑھنے کے بعد ان کو جلدی جلدی فجر کی جماعت مل جائے، اور پھر آرام کرنا چاہیں تو آرام کر سکیں۔ اور کافی اسلامی بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں جو ادھر ادھر سے بھی تشریف لاتے ہیں، جو یہاں عالمگیر مدنی مرکز میں عید کا سارا دن گزارتے ہیں۔ یہاں عید کے دن بہرحال کچھ چہل پہل سی ہوتی ہے، رونق ہوتی ہے، لیکن رمضان ہو جیسی رونق کہاں، وہ رونق تو اب چلی گئی۔ جب چاند نظر آیا رونق گئی، اور پھر زندہ رہے کاش 11 مہینے کے بعد پھر یہ رونق نصیب۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ابھی آپ نے میرے غوث پاک کی بھی حکایت سنی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکایت بھی سنی، جس سے یہ ہمیں سیکھنے کو ملا کہ عید کس طرح منانی چاہیے، اور عید کا اصل تصور کیا ہونا چاہیے۔ بے شک عید کے دن غسل کرنا، نئے یا دھلے ہوئے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، یہ سب مستحبات ہیں۔ تو یہ مستحبات یعنی یہ سنتیں ہمارے ظاہری بدن کی صفائی کے لیے ہیں، لیکن ہمارے صاف اجلے اور نئے کپڑوں اور نہائے ہوئے اور خوشبو ملے ہوئے جسم کے ساتھ ساتھ ہماری روح بھی ہم پر ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ مہربان خدا رحمان عز و جل کی محبت و اطاعت، اور سرکار والا تبار بیزن پروردگار دو جہاں کے مالک و مختار شہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی الفت و سنت سے خوب خوب سجی ہوئی ہونی چاہیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سوچئے تو صحیح، روزہ ایک بھی نہ رکھا ہو، سارا ماہ رمضان خدا رحمان عز و جل کی نافرمانیوں میں گزارا ہو، بجائے مسجد میں یا عبادات میں گزارنے کے ساری راتیں اودھم بازی، اچھل کود، کرکٹ کھیلنے یا اس کا تماشا دیکھنے، ٹیبل فٹ بال اور ویڈیو گیمز کھیلنے، کیرم بورڈ کھیلنے، تاش کھیلنے یا آوارہ گردی کرنے میں گزری ہو، بجائے تلاوت کلام پاک کے رومانی ناولیں پڑھی ہوں، اور بجائے نعتیں سننے کے ٹیپ ریکارڈر پر خوب فلمی گانے سنے ہوں، اور یوں اپنے جسم و روح کو دن رات گناہوں میں ملوث رکھا ہو، اور آج عید کے دن فرنگی طرز کے انگلش فیشن والے بے ڈھنگے کپڑے پہن کر اگر نکل پڑے تو اسے یوں سمجھیے کہ گویا ایک نجاست تھی جس پر چاندی کا ورق چشمہ کر کے اس کی نمائش کر دی گئی۔ تو سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سالار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار دیوانوں،
حقیقت تو یہی ہے کہ عید ان خوشبخت مسلمانوں کا حصہ ہے جنہوں نے ماہ محترم رمضان المبارک کو روزوں، نمازوں اور دیگر عبادتوں میں گزارا۔ تو یہ عید ان کے لیے اللہ عز و جل کی طرف سے گویا مزدوری ملنے کا دن ہے کہ ان کو عیدی ملے گی، اور عیدی میں انشاءاللہ مغفرت کی سند نصیب ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، عید کے دن خبردار گناہوں میں عید نہ گزاری جائے، بلکہ اللہ تعالی کی رضا کے مطابق یہ دن گزارا جائے۔ حضرت سیدنا شیخ نجیب الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ متوکل، یعنی اللہ پر توکل کرنے والا، حضرت سیدنا شیخ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھائی اور خلیفہ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لقب متوکل ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 70 برس شہر میں رہے، مگر کوئی ظاہری ذریعہ معاش نہ ہونے کے باوجود آپ کے اہل و عیال نہایت اطمینان سے زندگی بسر کرتے رہے۔ یہ ایسے متوکل تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مولا عز و جل کی یاد میں اس قدر مستغرق رہتے تھے کہ یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ آج دن کون سا ہے اور یہ مہینہ کون سا ہے، اور یہ سکہ کتنی مالیت کا ہے۔ یعنی نوٹوں اور سکوں کی بھی پہچان نہیں تھی۔ ایک بار عید کے دن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر میں بہت سارے مہمان جمع ہو گئے۔ اتفاق سے اس روز آپ کے گھر میں کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بالا خانے یعنی چھت پر جا کر اللہ کی یاد میں مگن ہو گئے، اور دل ہی دل میں یہ کہہ رہے تھے، یا اللہ آج عید کا دن ہے اور میرے گھر مہمان آئے ہوئے ہیں۔ اچانک ایک شخص چھت پر ظاہر ہوا، اس نے کھانوں سے بھرا ہوا ایک خوان پیش کیا اور کہا، اے نجیب الدین، تمہارے توکل کی دھوم ملائے اعلیٰ یعنی فرشتوں میں مچی ہوئی ہے، اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم ایسے خیال یعنی کھانا طلبی میں مشغول ہو۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، حق تعالی خوب جانتا ہے کہ میں نے اپنے نفس کے لیے یہ خیال نہیں کیا، بلکہ اپنے مہمانوں کے باعث اس طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیوں، یہی بزرگ حضرت سیدنا نجیب الدین متوکل بے حد منکسر المزاج تھے۔ حالانکہ اتنی بڑی کرامتوں کے مالک ہونے کے باوجود عاجزی کا عالم یہ تھا کہ ایک شخص بہت دور سے آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا اور آپ ہی سے اس نے پوچھا، یا سیدی کیا نجیب الدین متوکل آپ ہی ہیں؟ متوکل مانے توکل کرنے والا۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے انکسارن فرمایا کہ بھائی، میں تو نجیب الدین متأکل ہوں، متوکل نہیں بلکہ متأکل، یعنی متأکل کے معنی بہت زیادہ کھانے والا۔ یعنی کتنی بڑی عاجزی فرمائی، اور ہمیں کوئی نیکی سے یاد کرے تو ہم تو پھولے نہ سمائیں۔ اور ایک اللہ والوں کی شان ہے کہ عاجزی اور انکساری
کے پیکر ہوا کرتے ہیں۔ تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اللہ عز و جل کے نیک بندے اور اولیاء کرام کتنے منکسر المزاج ہوتے ہیں، اور ان کی عید کیسی سادگی کے ساتھ گزرتی ہے کہ مہمان نوازی کے لیے بھی ان کے پاس کچھ نہ تھا۔ اس حکایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے دوستوں کی ضروریات کا غیب سے انتظام فرما دیتا ہے۔ یہ سب اس کے کرم کے کرشمے ہیں۔ بوقت ضرورت کھانا پانی وغیرہ ضروریات زندگی کا اچانک حاضر ہو جانا بزرگوں سے کرامت کے طور پر وقوع میں آتا ہے۔ چنانچہ شرح عقائد نصفیہ میں جہاں کرامت کی چند اقسام کا بیان ہے، وہاں یہ بھی مذکور ہے کہ ضرورت کے وقت کھانے پانی کا حاضر ہو جانا بھی کرامت ہی کا ایک شعبہ ہے۔ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کہ خدا داد تصرفات و کرامات کا کیا کہنا، یہ ایسے مقبولان بارگاہ خداوندی ہوتے ہیں کہ ان کی زبان پاک سے نکلی ہوئی بات اور دل میں پیدا ہونے والی خواہشات رب کائنات عز و جل کی عنایات سے پوری ہو کر رہتی ہیں۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ عید جو ہے وہ ان لوگوں کی ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک کہ جن کی نمازیں اور روزے اور عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئیں، اور اپنے لیے آپ نے انکساری فرمائی کہ چونکہ میں نہیں جانتا کہ میری نمازوں اور روزوں کا کیا بنا، اللہ کی بارگاہ میں میرا کیا مقام ہے، میں نہیں جانتا، اللہ کی خفیہ تدبیر میرے بارے میں کیا ہے مجھے نہیں معلوم۔ تو ہمیں بہرحال بہت زیادہ ڈرنا چاہیے، اور جن اسلامی بھائیوں نے اعتکاف کیا ہے ان کو اعتکاف سے جانے کا ضرور صدمہ ہونا چاہیے کہ اتنی علم دین کے اجتماعات، عاشقان رسول کی صحبتیں، برکتیں، عبادتوں کا سرور، نعتوں، ذکر اللہ اور مناجات کا لطف، یہ سب پھر کہاں نصیب ہوگا۔ اعتکاف کی برکتوں کے بھی کیا کہنے، الحمدللہ یہاں ایک اسلامی بھائی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں معتکف ہیں، انہوں نے اپنی بہار بیان کی ہے، جس کو میں اپنے الفاظ میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اولاد کی بڑی تڑپ تھی، اولاد نہیں تھی، کوئی آثار نہیں تھے، چھوٹی بہن کا رشتہ بھی نہیں ہو رہا تھا، اولاد کی تڑپ میں منکوحہ جو تھیں وہ اشک بار ہو جایا کرتی، اور گھر کا ماحول بھی مذہبی نہیں تھا، دن رات ٹی وی پر فلمیں ڈرامے دیکھنے کا سلسلہ رہتا، اور فلموں کا ایسا چسکا تھا کہ چھوٹا بڑا تقریباً ہر فرد اداکاروں کی نقل میں مشغول رہتا، خوب گانے گاتے، اور اس طرح زندگی کے دن جو تھے وہ گناہوں میں بسر ہو رہے تھے۔ 2005 سنہ عیسوی میں ایک دن میرے ہاتھ میں ایک پمفلٹ آ گیا جس میں صحرائے مدینہ باب المدینہ میں ہونے والے 3 روزہ سنتوں بھرے اجتماع کی دعوت تھی۔ میں نے اجتماع میں شرکت کی نیت کر لی،
جب وہاں پہنچا تو وہاں سبز اماموں کی بہاریں دیکھ کر میں تو حیران رہ گیا کہ یعنی اس گناہوں بھری دنیا میں ایک دنیا یہ بھی ہے کہ اتنے داڑھی والے، اتنے امامے والے اور اتنے مومن مسلمان اور عاشقان رسول بھی اس دنیا میں آباد ہے. تو میں تو ہکا بکا رہ گیا. اور عاشقان رسول کی زیارتوں، شفقتوں اور صحبتوں نے میری قلبی کیفیت کو تبدیل کر دیا. پھر وہاں ٹی وی کی تباہ کاریوں کے عنوان سے، ٹی وی کی تباہ کاریاں اس عنوان سے بیان ہوا. میں تو خوف خدا سے لرز اٹھا کہ یہ مردود ٹی وی ایسا ہے، یہ ہمیں جہنم کی طرف کھینچ رہا ہے. اب میں یا اللہ تو میری مدد فرما، میں گھر جا کر گھر والوں کو سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں کہ ہمیں اس ٹی وی کو اب گھر میں رکھنا نہیں ہے. چنانچہ جب میں اجتماع سے فارغ ہو کر گھر پلٹا تو سب سے پہلے گھر والوں پر میں نے انفرادی کوشش کی اور الحمدللہ سب راضی ہو گئے اور ہم نے مل جل کر ٹی وی کو دھکا مار دیا. میں اپنی دعا کی اس قبولیت پر حیران تھا کہ یہ عاشقان رسول کے بیچ میں بیٹھ کر دعا مانگنے میں اتنی قبولیت ہے. ابھی 2 ہی دن گزرے تھے کہ میری بہن کا رشتہ داروں نے خود مانگ لیا اور حیرت بالا حیرت کہ 8 دن میں شادی بھی ہوئی. میری بہن کی نکاح کے دوسرے دن یہ خوشخبری بھی مل گئی کہ میری زوجہ امید سے ہو گئی ہیں. اللہ تعالی نے مجھے چاند سا مدنی منا عنایت فرما دیا اور آج وہ 11 مہینے کا ہو گیا ہے. اور اب ہمارے گھر میں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بن گیا. گھر کا ایک ایک فرد عطاری ہو گیا ہے. میری ایک ہمشیرہ جامعۃ المدینہ للبنات میں عالمہ کورس کر رہی ہیں اور ایک ہمشیرہ حلقہ سطح پر دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی دھومیں مچا رہی ہیں. اور میں یہاں بیٹھے ہوئے اس وقت اعتکاف کی بہاریں لوٹ رہا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو یہ ہے دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کا مدنی ماحول الحمدللہ. اور ایسی ایسی اس کی برکتیں ہیں کہ دنیاوی مسائل جب اتنی سرعت کے ساتھ حل ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ آخرت کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے اللہ کی رحمت سے. ٹی وی کی تباہ کاریاں جس بیان نے اس اسلامی بھائی پر مدنی رنگ چڑھایا اس کا کیسٹ مکتبۃ المدینہ سے آپ حاصل کر کے سنیے. نیز رسالہ، اس کا رسالہ بھی وہ بیان تحریری طور پر بھی چھپ گیا ہے تو وہ رسالہ بھی حاصل کیجیے. اس کا انگلش ٹرانسلیشن بھی ہو چکا ہے. تو جو دوسرے ملکوں میں اسلامی بھائی بیانات سن رہے ہیں اور اردو نہیں پڑھ سکتے تو وہ انٹرنیٹ کے ذریعے انگلش رسالہ پڑھ لیجئے. چھپا ہوا بھی مل سکتا ہے مکتبۃ المدینہ سے اور انٹرنیٹ سے اس کی پرنٹ آؤٹ بھی نکالی جا سکتی ہے. اردو بھی مل جائے گا، انگلش بھی مل جائے گا انٹرنیٹ میں. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کی معلومات بہت آسان ہے. مکتبۃ المدینہ کے سے شائع ہونے والے ہر رسالے پر اور ہر کتاب پر، فیضان سنت پر ویب سائٹ کا ایڈریس موجود ہے. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیوں، الحمدللہ ہر سال رمضان المبارک میں اعتکاف کی سعادت
اور ماہ رمضان المبارک کی خوب برکتیں لوٹیے، پھر عید کی خوشیاں دوبارہ کرنے کے لیے اور عید کے دنوں میں معاذ اللہ آج کل کیے جانے والے طرح طرح کے گناہوں سے بچنے کے لیے ایام عیدین میں عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلوں میں سنتوں بھرا سفر اختیار کیجیے۔ آپ کی ترغیب و تحریض کی خاطر ایک نہایت ہی خوشگوار مدنی بہار آپ کی گوشے گزار کر رہا ہوں۔ چنانچہ باب المدینہ کراچی کے مین کورنگی روڈ کے قریب مقیم ایک اسلامی بھائی، عمر تقریباً 25 برس کے بیان کا لب لباب ہے۔ میں ایک گیریج پر کام کرتا تھا، اگرچہ فی نفس گیراج یعنی گاڑیوں کی مرمت کا کام غلط نہیں، مگر آج کل گناہوں بھرے حالات ہیں۔ جن کو واسطہ پڑھا ہوگا وہ جانتے ہوں گے کہ اکثر گیراج کا ماحول کس قدر گندا ہوتا ہے۔ فی زمانہ گیراج میں کام کرنے والوں کے لیے حلال روزی کا حصول جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ گندے ماحول، گندی روزی کی نحوست کا عالم تو دیکھیے کہ مجھ بد نصیب کو 5 وقتہ نمازیں تو کجا جمعہ بلکہ عیدین کی نمازوں کی بھی توفیق نہیں تھی۔ رات گئے تک ٹی وی پر مختلف فلمیں ڈرامے دیکھنے میں مشغول رہتا۔ ہر قسم کی چھوٹی بڑی برائیاں میرے اندر موجود تھیں۔ اللہ کی شان، میری اصلاح کے اسباب یوں شروع ہوئے کہ مکتبۃ المدینہ سے جاری ہونے والے سنتوں بھرے بیان، اللہ کی خفیہ تدبیر کی کیسٹ سننے کی ترکیب بن گئی۔ اس کیسٹ میں تو مجھے سرتاپا ہلا کر رکھ دیا۔ اس کے بعد جو جذبہ پیدا ہوا تو میں رمضان المبارک میں اعتکاف میں بیٹھ گیا۔ اعتکاف کے بعد عاشقان رسول کے ساتھ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کر گیا۔ الحمدللہ کیسٹ سننے کے بعد اعتکاف کرنے اور عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلے میں سفر کرنے کی مجھے بہت برکتیں حاصل ہوئیں، اور میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا۔ اب 5 وقت نماز کی پابندی ہے۔ اللہ عز و جل کا کروڑ کروڑ احسان کہ مجھ جیسا گناہگار بے نمازی انسان جو عید کے بہانے بھی مسجد کی شکل نہیں دیکھتا تھا، وہ پاپی و بدکار یہ بیان دیتے وقت تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کی تنظیمی ترکیب کے مطابق ایک مسجد کی ذیلی مشاورت کے نگران کی حیثیت سے بے نمازیوں کو نمازی بنانے کی جستجو میں رہتا ہے۔ بھائی اگر چاہتے ہو نمازیں پڑھوں مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، نیکیوں میں تمنا ہے آگے بڑھوں مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کرے کہ ہم صحیح معنوں میں عید منانے میں کامیاب ہو جائیں، اور صحیح معنوں میں عید منانا چاہتے ہیں اور عید کے مزے لوٹنے چاہتے ہیں، تو میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ چاند رات کو جو معتکف ہیں خاص کر وہ مسجد سے باہر نہ نکلیں، مسجد میں پڑے رہیں اور یہیں سے ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے میں سفر کر جائیں، اور عید کے 3 دن رہ نصیب 30 دن 12 ماہ، ورنہ کم از کم 3 دن عید کے جو ہیں وہ مدنی قافلے میں گزارے۔ آپ نے بہت ساری عیدیں گزاری ہوں گی،
کسی نے ہل پہاڑ سے جا کر اپنے کام اچھے کام لڑکا دیے ہوں گے، کسی نے سی سائڈ میں ڈبکیاں لگا کر شاید پتہ نہیں کیا کیا بربادیاں مول لی ہوں گی، کیونکہ وہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ ننگے نہارے ہوتے ہیں، کپڑے پہنتے اس پہ پانی چپک جاتا ہے تو چڈیاں پہن کر. تو آج کل کی تفریح گاہوں میں جا کر گناہوں سے بچ کر نکل آنا یہ ناممکن جیسا نظر آ رہا ہے. اتنا گندا ماحول ہو چکا ہے، اور مجھ سے زیادہ آپ کو اس کا تجربہ ہوگا. میں تو برس ہوئے، میرا تو معمولی عجیب ہے، بلکہ دعوت اسلامی سے پہلے سے میرا ایک عجیب انداز تھا کہ مجھے رمضان کی رخصت بس مجھے گوارا نہیں ہوتی. کہ رمضان کو میں روکنے سے تو رہا، ظاہر میں روک تو نہیں پاتا، کوئی بھی نہیں روک سکتا. اب رمضان کے ساتھ جانے پر بھی قدرت حاصل نہیں ہے نا، میرا بس چلے شاید تو میں تو رمضان کے قدموں سے چپٹ جاؤں اگر وہ مجسم ہوتا کہ مجھے ساتھ لیتے جاؤ، مجھے اس دنیا کی گندگی میں مت چھوڑو، مگر میرے بس کا روگ نہیں ہے. یا رسول اللہ. تو بہرحال یہ کہ عید کا دن جو ہے وہ بات میری عجیب صورتحال ہوتی تھی کہ میں ایک یعنی کہ دن گزرے ہیں میرے کہ باہر بھی نکلا ہوں میں، باہر تو نکلتا آدمی، تو مجھے باہر جب منظر دیکھے نا میں نے تو بڑا دل ٹوٹتا تھا. بڑے بڑے ٹیپ ریکارڈر یعنی کہ ٹیبلیں نکال کر، شامیانے لگا کر، مائک لگا کر، ٹیپ ریکارڈر لگا کر اس میں زور سے گانے بجاتے تھے، ہوٹلوں والے، مٹھائی کی دکانوں والے. اب تو خیر یہ مناظر اور اب تو برسوں سے موقع ہی نہیں مل رہا، تو اس سے مزید بگڑ گئے ہوں گے اب حالات غالباً. تو میں برسوں پہلے کی بات کرتا ہوں، اس طرح ہوتا تھا، گانے بہت بجتے تھے. پھر ایک مخصوص قوم دیکھتا تھا میں، اس قوم کا میں تذکرہ نہیں کرتا احتیاطاً، کہ وہ کہیں میدانوں میں اور ڈھول بجاتے تھے اور گول گول یہ بال لہراتے گھومتے تھے، بنگڑا ڈالتے تھے عید کے دن. یہ اب اس سے زیادہ بڑھ گئی ہوں گی یہ برائیاں. تو مجھے عجیب سا لگتا تھا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، کیا یہ شیطان کے آزاد ہونے پر کیا جشن آزادی ہے ابلیس بنا رہے ہیں، شیطان کا استقبال کر رہے ہیں کہ رمضان میں تو قید ہوا تو تیرا غم ہم غلط کریں گے. یہ کیسے مسلمان؟ تو بہرحال یہ کہ مجھے دل نہیں جلتا تھا، پھر میرا دل جلتا تھا. تو پھر میں نے کیا کیا کہ پھر میں بولا اپنی دوڑ تو مسجد تک ہی صحیح ہے، باہر نہ نکلے نہ پنچا. تو میں پھر کوشش کرتا تھا کہ میں عید کے دن مسجد میں پڑا رہتا تھا، مسجد سے باہر عام طور پہ نہیں نکلتا تھا. اور پھر شام ہوتی تھی نا، تو شام کو پھر وہ قبرستان نکل جاتا تھا. تو کوئی نہ کوئی دوست میرے ان دنوں بھی میں الحمدللہ تحدیث نعمت کے لیے عرض کرتا ہوں کہ ملن ساری کی نعمت مجھے بہت ملی ہوئی ہے. اب اگرچہ آپ سمجھتے ہوں گے ملتا ہی نہیں ہم سے، تو اب میری مجبوریاں ہیں. دیکھیے بھی تھوڑی بتی گئی تو کیسے سارے گھبرا گئے تو پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. تو اب میں مل نہیں پاتا، میری مجبوری ہے. ورنہ الحمدللہ جنہوں نے میرا پرانا دور دیکھا ان کو یاد ہوگا. تو یوں میرے ارد گرد کچھ نہ کچھ اس طرح وہ رہتے ہی تھے. ایک زمانہ ہو گیا بچپن میں جب یعنی کہ لاشعوری کا دور ہوتا ہے، لڑکپن کا، اس وقت بھی ہم نمازوں کے لیے ایک دوسرے کو اٹھاتے تھے اور مسجدوں میں جاتے تھے، فجر میں جگاتے تھے، ختمے پڑھنے کے لیے جاتے تھے، نعت خوانیاں کرتے تھے. یہ سب ایک زمانے کا میرا سلسلہ الحمدللہ جس نے آج مجھے لاکھوں اسلامی بھائیوں کی دعاؤں میں شامل کر لیا الحمدللہ. تو بہرحال یہ کہ اس طرح وہ شام کو قبرستان نکل جاتا، کوئی دوست مل جاتا دو چار کو لے کر، اس طرح وہ دن گزرتے رہے. اور اب آپ کے ساتھ ہوں اب بھی. تو میں نے برس گزر گئے کہ عید کے دن میں نے اس ماحول کی رونقیں نہیں دیکھی جو عام طور پہ یہ دنیاوی رونقیں ہوتی ہیں. میرا الحمدللہ مسجد میں فیضان مدینہ میں ایک عرصہ ہوا وقت گزر رہا ہے. اس کو بھی پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے ہوں کہ عید کے دن فیضان مدینہ میں وقت گزار رہا ہوں گا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تعالی مجھے مسجد سے محبت نصیب کرے اور میرے لیے ایسے اسباب
آپ دل سے دعا مانگیں، ایسے اسباب ہو جائیں کہ بس میں مسجد میں پڑھا رہا ہوں، میں حالات ایسے ہو گئے کہ مجھے میرے اسلامی بھائی مسجد میں نہیں آنے دیتے، ان کا روکنا بجا ہے، میرے سمجھ میں آتا ہے، میری 112% سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ دشمنیاں بہت ہو گئی، میری کسی سے جائیداد جاگیر کی لڑائی نہیں ہے، میں یا رسول اللہ بولتا ہوں، اس لیے لوگ میرے مخالف ہو گئے کہ اس کو ہٹاؤ تو یہ سارے یا رسول اللہ کہنے والے جو منتشر ہو جائیں، لیکن بہرحال اس کو بہت دیر ہو گئی تو مجلسیں بن گئی الحمدللہ، اور یا رسول اللہ کا نعرہ تو ہم قبر میں بھی لگائیں گے انشاءاللہ، اور محشر میں بھی لگائیں گے انشاءاللہ محشر میں بھی لگائیں گے۔ غلام احمد مختار یوں پہچانے جائیں گے، غلام احمد مختار یوں پہچانے جائیں گے کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، جس نے نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے، رسالت، نعرہ رسالت، حل میں ہوگا محمد